الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 فقہ بہار شریعت جلد 2 حصہ 13، اور یہ انشاءاللہ تعالی آج اس جلد کا آخری سبق ہوگا۔ اس میں مین 3 ٹاپک ہیں: دعویٰ، اقرار اور مصالحت۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی صرف بنیادی باتیں، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جو مین کنسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ باقی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی ہمیں کورٹ میں جج کے سامنے، یا ہم خود جج ہیں تو لوگوں کے سامنے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کی طرف سے وکالت کی جاتی ہے۔ پھر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں، جس پر دعویٰ کیا گیا اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے، جیسے مثال ہے مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا گیا اس نے اقرار کر لیا، ہاں یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ مثال ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو میرے پاس وہ ہے، تو میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اقرار کر لیا اس نے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دعویٰ تو 1,00,000 کا ہے، وہ کہتا بھی میرے پاس صرف 10,000 ہے۔ اب کمپرومائز کیا جائے گا، سلو کر لی جائے گی، مدعی مان جائے کہ ٹھیک ہے 1,00,000 کی بجائے 10,000 ہی دے دو۔ تو یوں مطلب اس طرح کے آج مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے دعوے کا بیان، مسائل فقہیہ میں لکھا ہے، دعویٰ اس قول کو کہتے ہیں جو قاضی کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا جسے مقصود دوسرے شخص سے حق طلب کرنا ہے۔ مسئلہ 1، دعویٰ میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کا تعین ہے۔ اس میں غلطی کرنا فیصلہ کی غلطی کا سبب ہوتا ہے۔ عام لوگ تو اس کو مدعی جانتے ہیں جو پہلے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے مقابل کو مدعا علیہ، مگر یہ سطحی و ظاہری بات ہے۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو صورتاً مدعی ہے وہ مدعا علیہ ہے، اور جو مدعا علیہ ہے وہ مدعی۔ فقہا نے اس کی تعریفات میں بہت کچھ کلام ذکر کیے ہیں۔ اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے کو ترک کر دے تو اسے مجبور نہ کیا جائے، اور مدعا علیہ وہ ہے جو مجبور کیا جاتا ہو۔ مثلاً ایک شخص کے دوسرے پر 1,000 روپے ہیں، اگر وہ دائن قرض دینے والا مطالبہ کرے تو قاضی کبھی اس کو دعویٰ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اگرچہ قاضی کو معلوم ہو، اور مدیون اس کے دعوے کے بعد مجبور ہے، اس کو لامحالہ جواب دینا ہی پڑے گا۔ ظاہر میں مدعی اور حقیقت میں مدعا علیہ کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں کے پاس میری امانت ہے، دلا دی جائے۔ امین یعنی جس کے پاس امانت ہے یہ کہتا کہ میں نے امانت واپس کر دی۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہوا کہ اس کی امانت مجھ کو تسلیم ہے مگر میں دے چکا ہوں۔ یہ امن کا ایک دعویٰ ہے، مگر حقیقت میں امن زمان سے منکر ہے، کیونکہ امین جب امانت سے انکار کرے تو امین نہیں رہتا بلکہ اس پر ضمان واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے شخص کے دعویٰ کا حاصل طلب ضمان ہے، اور اس کے جواب کا محصل وجوب ضمان سے انکار ہے۔ اب اس صورت میں حلف امین کے ذمہ ہوگا، اور حلف سے کہہ دے گا تو بات اس کی معتبر ہوگی۔ مدعی اگر اصیل ہے یعنی خود اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے تو
اس کو دعوے میں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ فلاں کے ذمہ میرا یہ حق ہے، اور اگر اصیل نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص کا قائم مقام ہے، مثلا وکیل یا وصی ہے، تو یہ بتانا ہوگا کہ فلاں شخص جس کا میں قائم مقام ہوں اس کا فلاں کے ذمہ یہ حق ہے۔ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو عاقل تمیزدار ہو، مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جس کو کچھ تمیز نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نابالغ سمجھ وال دعویٰ کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ جانب ولی سے معذون ہو، یعنی ولی نے اس کو اذن دے رکھا ہو۔ دعوے میں مدعی کو جزم و یقین کے ساتھ بیان دینا ہوگا۔ اگر یہ کہے گا مجھے ایسا شبہ ہوتا ہے یا میرا گمان ہے تو دعویٰ قابل سماعت نہ ہوگا۔ دعوے کی صحت کے شرائط یہ ہیں: پہلا، جس چیز کا دعویٰ کرے وہ معلوم ہو۔ دوسرا، دعویٰ ثبوت کا احتمال رکھتا ہو، لہذا ایسا دعویٰ جس کا وجود محال ہے باطل ہے۔ مثلا کسی ایسے کو اپنا بیٹا بتاتا ہے کہ اس کی عمر اس سے بھی زائد ہے۔ نمبر 3، خود مدعی اپنی زبان سے دعویٰ کرے بلا عذر اس کی طرف سے دوسرا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر مدعی زبانی دعویٰ کرنے سے عاجز ہے تو لکھ کر پیش کرے، قاضی اس کی زبان نہ سمجھتا ہو تو مترجم مقرر کرے۔ نمبر 4، مدعا علیہ یا اس کے نائب کے سامنے اپنے دعوے کو بیان کرے اور اس کے سامنے ثبوت پیش کرے۔ نمبر 5، دعوے میں تناقض نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ایسی بات نہ کہی ہو جو اس دعوے کے مناقض ہو۔ مثلا پہلے مدعا علیہ کی ملک کا خود اقرار کر چکا، اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس اقرار سے پہلے میں نے یہ چیز اس سے خرید لی ہے۔ نسب اور حریت میں تناقض مانع دعویٰ نہیں۔ نمبر 6، دعویٰ ایسا ہو کہ بعد ثبوت خصم پر کوئی چیز لازم کی جا سکے۔ یہ دعویٰ کہ میں اس کا وکیل ہوں بیکار ہے۔ مسئلہ 6، جب دعویٰ صحیح ہو گیا تو مدعا علیہ پر جواب دینا ہاں یا نہ کے ساتھ لازم ہے۔ اگر سکوت کرے گا تو یہ بھی انکار کے معنی میں ہے۔ اس کے مقابلے میں مدعی کو گواہ پیش کرنے کا حق ہے، یا گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ پر حلف ہے۔ آگے عنوان ہے حلف کا بیان۔ قسم اللہ عز و جل کی کھائی جائے، غیر خدا کی قسم نہ کھائی جائے نہ کھلائی جائے۔ اگر قسم میں تغلیظ یعنی سختی کرنا چاہیں تو صفات کا ذکر کریں، مثلا واللہ العظیم، قسم خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عالم الغیب و شہادہ رحمان رحیم ہے۔ اس شخص کا میرے ذمہ نہ یہ مال ہے جس کا دعویٰ کرتا ہے، نہ اس کی کوئی جز ہے۔ تغلیظ میں اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ الفاظ مذکورہ پر الفاظ بڑھا دے یا کم کر دے، قاضی کو اختیار ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ضمانت کا ذکر بغیر حرف عطف ہو۔ یہ نہ کہے واللہ والرحمن والرحیم کہ صورت میں عطف کے ساتھ جتنے اسماء ذکر کیے جائیں گے اتنی قسمیں ہو جائیں گے، اور یہ خلاف شرع ہے، کیونکہ شرعاً اس پر ایک یمین کا مطالبہ ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلاح و تقوی کے ساتھ معروف ہو اس پر تغلیظ نہ کی جائے، دوسروں پر کی جائے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مال حقیر میں تغلیظ نہ کی جائے اور مال کثیر میں تغلیظ کی جائے۔ آگے ایک عنوان ہے تحالف کا بیان۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو قسم کھانا پڑتا ہے۔ بائع یعنی بیچنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، اس میں اختلاف ہوا، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مقدار ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ 5 روپیہ ثمن ہے، دوسرا کہتا ہے 10 روپے ہے۔ وصف ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا روپیہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس قسم کا۔ جنس ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے روپے سے
بے ہوئی، دوسرا کہتا ہے اشرفی سے مقدار مبی میں اختلاف ہے، ایک کہتا ہے کہ من بھر گیہوں، دوسرا کہتا ہے 2 من گیہوں۔ ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جو اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کر دے گا اس کے موافق فیصلہ ہوگا، اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کیا تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا جو زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ بائع کہتا ہے 10 روپے میں 1 من گیہوں بیچے اور مشتری کہتا ہے 5 روپے میں 2 من خرید لیے، اور دونوں نے گواہ پیش کیے، تو یہ فیصلہ ہوگا کہ 10 روپے مشتری دے اور 2 من گیہوں لے، یعنی بائع نے ثمن زیادہ بتایا، اس میں اس کا بینہ گواہ معتبر، اور مشتری نے مبی زیادہ بتائی، اس میں اس کے گواہ معتبر۔ اور اگر صورت یہ ہے کہ دونوں گواہ پیش کرنے سے عاجز ہیں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ بائع سے جو ثمن بتایا ہے اس پر راضی ہو جا، ورنہ بیع کو فسخ کر دیا جائے گا، اور بائع سے کہا جائے گا کہ مشتری جو کچھ کہتا ہے اسے مان لو، ورنہ بیع کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اگر ان میں ایک دوسرے کی بات مان لینے پر راضی ہو جائے تو نزاع یعنی جھگڑا ختم ہو، اور اگر دونوں میں کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تو دونوں پر حلف دیا جائے گا۔ تو تحالف اس کو صلح کرنا بھی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ تفصیلات ہے جسے میں ریکارڈ نہیں کر رہا، اور اس میں نیت یہ ہے کہ آپ جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں وہ سن لیں، سمجھ لیں، باقی ہر موضوع کے تحت کافی تفصیل ہے اور کافی تفصیل طلب یہ معاملہ ہے۔ آگے ایک عنوان ہے 2 شخصوں کے دعویٰ کرنے کا بیان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے 2 حقدار ایک شخص یعنی ذی الید کے مقابل میں کھڑا ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنا حق ثابت کرتا ہے، یہ بات پہلے بتائی گئی ہے کہ خارج کے گواہ کو ذی الید کے گواہ پر ترجیح ہے، مگر جب کہ ذی الید کے گواہوں نے وہ وقت بیان کیا جو خارج کے وقت سے مقدم ہے تو ذی الید کے گواہ کو ترجیح ہوگی، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں، بظاہر ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ذی الید کی تاریخ مقدم ہے، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم نہیں۔ مثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے، 1 مہینہ سے میرے یہاں سے غائب ہے، ذی الید یعنی جس نے قبضہ کیا ہوا ہے کہتا ہے یہ چیز 1 سال سے میری ہے، مدعی کے گواہوں کو ترجیح ہوگی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ مدعی نے ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے، ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے، تاکہ ذی الید یعنی قبضہ کرنے والا کے گواہوں کو ترجیح دی جائے، بلکہ غائب ہونے کی تاریخ بتائی ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک مدعی کی تاریخ 1 سال سے زیادہ کی ہو۔ بعض مسائل جو میں نے ریکارڈ کرا رہا بڑے انٹرسٹنگ، بڑے دلچسپ اور بڑے معلوماتی بھی ہیں، تو آپ سے اگر ممکن ہو تو اس کی PDF جو ہے ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں۔ آگے ٹاپکس آ رہے ہیں، مگر ان میں جو مسائل ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں، اور میں آپ کو ان میں الجھانا نہیں چاہتا۔ دعوی نسب کا بیان ہے، پھر آگے متفرقات ہیں، اب جو ٹاپک شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقرار۔ اقرار کرنے والے نے جس شے کا اقرار کیا وہ اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع سب سے ثابت ہے کہ اقرار اس امر کی دلیل ہے کہ مقر اقرار کرنے والا کے ذمہ وہ حق ثابت ہے جس کا اس نے اقرار کیا۔ مسئلہ ایک ہے کسی دوسرے کے حق کا اپنے ذمہ ہونے کی خبر دینا،
اقرار ہے۔ اقرار اگرچہ خبر ہے مگر اس میں انشاء کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی جس چیز کی خبر دیتا ہے وہ اس کے ذمہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے حق کی خبر دے گا کہ فلاں کے ذمہ میرا یہ حق ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دوسرے کے حق کی دوسرے کے ذمہ ہونے کی خبر دے گا تو یہ شہادت ہے۔ مسئلہ 7 لکھا ہے، اقرار کے لیے شرط ہے کہ اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہو اور اکراہ و جبر کے ساتھ اس نے اقرار نہ کیا ہو۔ ایک چیز کے اقرار میں دوسری چیز کہاں داخل ہے کہاں نہیں، تو اس میں جو مسائل ہیں نا وہ بالکل ہمارے عرف کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں عرف ہوگا اسی کے مطابق یہ اس میں مطلب رد و بدل اور فیصلے ہوں گے۔ حمل کا اقرار یا حمل کے لیے اقرار، بچہ کے لیے اقرار اور آزاد محجور کا اقرار، اقرار میں خیار شرط، تو یہ عنوان جو ہیں ان کو ریکارڈ نہیں کر رہا۔ آگے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے تحریری اقرار نامہ۔ اقرار جس طرح زبان سے ہوتا ہے تحریر سے بھی ہوتا ہے، جبکہ وہ تحریر معنون یعنی معین و مختص ہو اور مرسوم ہو، جس طرح عام طور پر لکھا جاتا ہے اس کے مطابق ہو۔ مثلا ایک شخص نے لوگوں کے سامنے ایک اقرار نامہ لکھا یا کسی سے لکھوایا اور حاضرین سے کہہ دیا جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے تم اس کے گواہ ہو جاؤ، یہ اقرار صحیح ہے، اگرچہ نہ اس نے پڑھ کر اس کو سنایا نہ انہوں نے خود تحریر پڑھی، اور اگر کتابت یا املا کے وقت لوگ حاضر نہ تھے تو گواہی جائز نہیں۔ مدیون نے یہ دعویٰ کیا کہ دائن نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ فلاں بن فلاں جو میرا دین تھا میں نے معاف کر دیا، اگر یہ تحریر مرسوم ہے اور گواہوں سے ثابت ہو تو اقرار صحیح ہے اور دین ساکت، خواہ مدیون کے کہنے سے اس نے لکھی ہو یا اپنے آپ بغیر اس کے کہے ہوئے لکھی، اور اگر تحریر مرسوم نہیں ہے تو نہ اقرار صحیح نہ معافی کا دعویٰ صحیح۔ اقرار نامہ پر گواہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں سے کہہ دے تم اس کے گواہ ہو جاؤ، اور ان کو اقرار نامہ پڑھ کر سنایا نہ ہو، اور اگر پڑھ کر سنا دیا ہو تو گواہ بنائے یا نہ بنائے ان کی گواہی دینا جائز ہے۔ متعدد مرتبہ اقرار کرنا، یہ عنوان ہے اقرار وارث بعد موت مورث۔ یہ کیا ہے مسئلہ ایک دیکھ لیتے ہیں۔ ورثاء میں سے ایک نے یہ اقرار کیا کہ میت پر اتنا فلاں شخص کا دین ہے، اور باقی ورثاء نے انکار کیا۔ ظاہر روایہ یہ ہے کہ کل دین اس مقر کے حصے سے اگر وصول کیا جا سکے وصول کیا جائے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کا جتنا جز اس کے حصے میں آتا ہے اس کے متعلق اس کا اقرار صحیح ہے، اور اگر اس مقر اور ایک دوسرے شخص نے شہادت دی کہ میت پر اتنا فلاں کا دین تھا، اس کی گواہی مقبول ہے اور کل ترکہ سے یہ دین وصول کیا جائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا۔ آگے استثناء اور اس کے متعلقات کا بیان ہے۔ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کے نکالنے کے بعد جو کچھ باقی بچتا ہے وہ کہا گیا۔ مثلا یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمہ 10 روپے ہیں مگر 3، اس کا حاصل یہ ہوا کہ 7 روپے ہیں۔ استثناء میں شرط یہ ہے کہ کلام سابق کے ساتھ متصل ہو، یعنی بلا ضرورت بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور ضرورت کی وجہ سے فاصلہ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں۔ مثلا سانس ٹوٹ گئی، کھانسی آ گئی، کسی نے منہ بند کر دیا، بیچ میں ندا کا آ جانا بھی فاصل نہیں قرار دیا جائے گا۔ مثلا میرے ذمہ 1000 ہیں اے فلاں مگر 10، یہ استثناء صحیح ہے جبکہ مقر لہو منادہ ہو، اور اگر یہ کہا میرے ذمہ فلاں کے 10 روپے ہیں تم گواہ رہنا مگر 3، یہ استثناء صحیح نہیں، کل دینے ہوں گے۔
نکاح و طلاق کا اقرار، خرید و فروخت کے متعلق اقرار، وصی کا اقرار، ودیعت و غصب وغیرہ کا اقرار۔ تو یہ اقرار کے حوالے سے یہاں پر چند متفرق مسائل جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ اقرار مریض کا بیان، اس کا وہ کہتے ہیں کہ کتاب الطلاق میں اس کی تعریف جو ہے وہ گزر گئی ہے، اور اس کے کچھ احکام بھی وہیں سے آپ کو پڑھنے سننے کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ ایک ٹاپک ہے اقرار نسب۔ اگر کسی نے ایک شخص کے بھائی ہونے کا اقرار کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اگرچہ یہ غیر ثابت النسب ہو، اگرچہ یہ بھی تصدیق کرتا ہو مگر نسب ثابت نہیں، یعنی اس کے باپ کا بیٹا نہیں قرار پائے گا، اس کا صرف اتنا اثر ہوگا کہ مقر کا اگر دوسرا وارث نہ ہو تو یہ وارث ہے۔ مسائل متفرقہ، مختلف قسم کے مسائل انہوں نے یہاں پر جمع کیے ہیں اقرار وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ آپ ایک نظر PDF جو ہے اس کو آج ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے صلح کا بیان۔ اب یہ صلح کیا ہوتا ہے؟ مسائل فقہیہ میں لکھا ہے نزاع یعنی اختلاف جھگڑا دور کرنے کے لیے جو عقد کیا جائے اس کو صلح کہتے ہیں۔ وہ حق جو باعث نزاع تھا اس کو مصالح عنہ، اور جس پر صلح ہوئی اس کو بدل صلح اور مصالح علیہ کہتے ہیں۔ صلح میں ایجاب ضروری ہے اور معین چیز میں قبول بھی ضروری ہے، اور غیر معین میں قبول ضروری نہیں۔ مثلا مدعی نے معین چیز کا دعویٰ کیا، مدعا علیہ نے کہا اتنے روپے پر اس معاملہ میں مجھ سے صلح کر لو، مدعی نے کہا میں نے کی، جب تک مدعا علیہ قبول نہ کرے صلح نہیں ہوگی۔ اور اگر روپے اشرفی کا دعویٰ ہے اور صلح کسی دوسرے جنس پر ہوئی تو اس میں بھی قبول ضرور ہے کہ یہ صلح بیع کے حکم میں ہے اور بیع میں قبول ضروری ہے، اور اسی جنس پر ہوئی، مثلا 100 روپے کا دعویٰ تھا 50 پر صلح ہوئی، یہ جائز ہے، اگرچہ مدعا علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قبول کیا، یعنی پہلے مدعا علیہ نے صلح کو خود کہا کہ اتنے میں صلح کر لو، اس کے بعد مدعی نے کہا میں نے کی، صلح ہو گئی، اگرچہ مدعا علیہ نے قبول نہ کیا ہو، یہ اسقاط ہے، یعنی اپنے حق کو چھوڑ دینا ہے۔ صلح کے لیے شرائط حسب ذیل ہیں: عاقل ہونا، نمبر 2 مصالح علیہ کے قبضہ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کا معلوم ہونا، نمبر 3 مصالح عنہ کا عوض لینا جائز ہو، یعنی مصالح عنہ مصالح کا حق ہو اپنے محل میں ثابت ہو، علاوہ عام ازی کے مصالح عنہ مال ہو یا غیر مال، مثلا قصاص و تعزیر، جبکہ تعزیر حق العبد کی وجہ سے ہو، اور اگر حق اللہ کی وجہ سے ہو تو اس کا عوض لینا جائز نہیں، مثلا کسی اجنبیہ کا بوسہ لیا اور کچھ دے کر صلح کر لی، یہ جائز نہیں، اور اگر مصالح عنہ کے عوض میں کچھ لینا جائز نہ ہو تو صلح جائز نہیں، مثلا حق شفا کے بدلے میں شفیع کا کچھ لے کر صلح کر لینا، یا کسی نے زنا کی تہمت لگائی تھی اور کچھ مال لے کر صلح ہو گئی، یہ زانی اور چور پر شراب خوار کو پکڑا تھا، اس نے کہا مجھے حاکم کے پاس پیش نہ کرو اور کچھ لے کر چھوڑ دیا، یہ ناجائز ہے، جسے ہم رشوت بھی کہتے ہیں۔ کفالت بن نفس، جس شخص پر مطالبہ ہو اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری لے لینا۔ کفالت بن نفس میں مکفول عنہ نے کفیل سے، کفیل کہتے ہیں ذمہ دار سے، ضامن سے، مال لے کر صلح کر لی، یہ صلح تو ناجائز ہی ہیں، اس صلح سے شفا بھی باطل ہو جائے گا اور کفالت بھی جاتی رہی۔
اسی طرح حد قذف بھی اگر قاضی کے جہاں پیش کرنے سے پہلے صلح ہو گئی، حد زنا اور حد شرب خمر میں بھی صلح اگرچہ ناجائز ہے مگر صلح کی وجہ سے حد باطل نہیں ہوتی۔ چور نے مکان سے مال نکال لیا، اس نے پکڑا، چور نے کسی اپنے مال کے عوض میں مصالحت کی، یہ صلح ناجائز ہے۔ مال دینا چور پر واجب نہیں اور چوری کا مال چور نے واپس دے دیا ہے تو مقدمہ بھی نہیں چل سکتا، اور اگر چور کو قاضی کے پاس پیش کرنے کے بعد مصالحت کی اور اسے معاف کر دیا تو معافی صحیح نہیں، اور اگر اس کو مال ہبہ کر دیا تو حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنا اب نہیں ہو سکتا۔ گواہ سے مصالحت کر لی کہ گواہی نہ دے، یہ صلح باطل ہے۔ نمبر 4، نابالغ کی طرف سے کسی نے صلح کی تو اس صلح میں نابالغ کا کھلا ہوا نقصان نہ ہو۔ نمبر 5، نابالغ کی طرف سے صلح کرنے والا وہ شخص ہو جو اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہو۔ نمبر 6، بدلے صلح مال متقوم ہو، اگر مسلمان نے شراب کے بدلے میں صلح کی، یہ صلح صحیح نہیں۔ بدلے صلح کبھی مال ہوتا ہے اور کبھی منفعت، مثلا مدعا علیہ نے اس پر صلح کی کہ میرا غلام مدعی کے سال بھر خدمت کرے گا، یا وہ میری زمین میں 1 سال کاشت کرے گا، یا میرے مکان میں اتنے دنوں رہے گا۔ مسئلہ 2، صلح کا حکم یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ دعویٰ سے بری ہو جائے گا اور مصالح علیہ مدعی کی ملک ہو جائے گا، چاہے مدعا علیہ حق مدعی سے منکر ہو یا اقراری ہو، اور مصالح عنہ ملک مدعا علیہ ہو جائے گا، اور اگر مدعا علیہ اقراری تھا بشرطے کہ وہ قابل تملیک بھی ہو یعنی مال ہو، اور اگر وہ قابل ملک ہی نہ ہو مثلا قصاص، یا مدعا علیہ اس امر سے انکاری تھا کہ یہ حق مدعی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مدعا علیہ کے حق میں فقط دعوے سے براءت ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ لائنیں پڑھ کر سنا دی ہیں۔ آگے اسی ٹاپک سے ملتا جلتا ہے دعوی دین میں صلح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 2 اس کا ہے، 1000 کا دعویٰ تھا اور مدعا علیہ انکاری ہے، پھر 100 روپے پر صلح ہوئی۔ اگر مدعی نے یہ کہا کہ 100 روپے پر میں نے صلح کی اور باقی معاف کر دیے تو قضاءً دیانتاً ہر طرح مدعا علیہ بقیہ سے بری ہو گیا، اور اگر یہ کہا کہ 100 روپے پر صلح کی اور یہ نہیں کہا کہ بقیہ میں نے معاف کیے تو مدعا علیہ قضاءً بری ہو گیا، دیانتاً بری نہیں۔ قضاءً کہتے ہیں جیسے جج کے سامنے کورٹ، بائی لو، اور دیانتاً کہتے ہیں اخلاقی طور پر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تخارج کا بیان ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وارث بالمقطع یعنی کل حصہ کے بدلے اپنا کچھ حصہ لے کر ترکہ سے نکل جاتا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں لے گا، اس کو تخارج کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی صلح ہے۔ ترکہ عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کی جا سکتی، موو نہیں کی جا سکتی، یا ارض ہے، یا نقود درہم دینار روپے وغیرہ کے علاوہ دوسری چیزیں، اور جس وارث کو نکالا اس کو کچھ مال دے دیا، اگرچہ جتنا دیا ہے وہ اس کے حصہ کی قیمت سے کم یا زیادہ ہے۔ یہ ترکہ سونا اور اس کو چاندی دی، یہ ترکہ چاندی ہے اس کو سونا دیا، یا ترکہ میں دونوں چیزیں ہیں اور اس کو بھی دونوں چیزیں دیں، یہ سب صورتیں جائز ہیں، اور اس کو مبادلہ پر محمول کیا جائے گا اور جنس کو غیر جنس سے بدلنا قرار دیا جائے گا۔ اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کے حق سے کم ہے یا زیادہ، دونوں صورتیں جائز ہیں، مگر جو صورت بیع صرف کی ہے اس میں تقابض بدلان ضروری ہے، مثلا چاندی ترکہ ہے اور اس کو سونا دیا، یہ بالعکس یہ ترکہ میں دونوں ہیں اور اس کو دونوں دی یا ایک دیا کہ یہ سب صورتیں بیع صرف کی ہیں، قبضہ اس میں شرط ہے۔
تو یہ تخارج کا بیان. اس کے بعد مہر و نکاح و طلاق و نفقہ میں صلح. ودیعت و ہبہ و اجارہ و مداربت و رہن میں صلح. غصب و سرقہ و اکراہ میں صلح. کام کرنے والوں سے صلح. بیع میں صلح. صلح میں خیار. جائیداد غیر منقولہ میں صلح. یمین کے متعلق صلح. دوسرے کی طرف سے صلح. تو بالکل آخری مسئلہ حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری جلد نمبر 2 بہار شریعت مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے سیمیسٹر 4 کا بھی آغاز ہو جائے گا لیسن نمبر 76 سے. تو 25 لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی ہم تیسری جلد بہار شریعت کی مکمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. مسئلہ 8 ہے. فضولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا شخص جس کو وکیل نہیں بنایا مگر وہ دوسرے کی طرف سے خود سے ہی وکیل بن جاتا ہے. فضولی نے مدعا علیہ سے صلح کی کہ وہ مکان جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے اتنے میں اسے دے دو، یہ صلح جائز ہے. اور اگر وہ شخص معمور ہے، اس نے صلح کی اور ضامن ہو گیا پھر ادا کیا، تو مدعی سے وہ رقم واپس لے سکتا ہے. تم ھذا الجزء والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو خوب سمجھنے، یاد رکھنے، اس کی پیاری تعلیمات پہ عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.